یہ کرسی کی لڑائی ہے، اپوزیشن نے بھی کرسی کے پیچھے کی ہے، اور عمران خان صاحب بھی یہ جو خط والی سازش کا یہ جو کہانی بنا رہے ہیں یہ بھی کرسی کے پیچھے ہی ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے پاس مدد تھی جو ہمیشہ سے ملتی رہی ہے ان کو، جب وہ مدد ملنا بند ہو گئی تو خان صاحب کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ میرے کپتان تھے، یہ میرے قائد ہیں۔ اتنا بڑا اتحاد آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بھانمتی کا کنبہ ایک بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی پوری پارٹیوں سے جمع کر کے لوٹے اکٹھے کیے تھے، جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھا کے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں رویزہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں لینڈ کر چکے ہیں اور ابھی ہمارے پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت سنگین ہے۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ آج میرے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جی ہاں میں بات کر رہی ہوں دا موسٹ سینئر جرنلسٹ اینڈ تجزیہ کار، یہ بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے اینکر پرسن ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں منصور علی خان صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم یو ہیو ٹیکن فرام یور بیزیسٹ اسکیجول۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، اٹس این آنر۔ سر ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان، کیسا لگ رہا ہے؟ یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان میں جو ہے نا، یہ سیاسی رہنماؤں کے نعرے ہیں۔ یہ میرا پاکستان ہے، بس میں یہ جانتا ہوں، یہ پرانا نیا نہیں ہے، یہ میرا پاکستان ہے بس۔ سر موجودہ سیاسی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پرائم منسٹر بڑا زبردست کام کر رہے تھے، سب بالکل ٹھیک چل رہا تھا، اور ان کو اتار کے جو ہے وہ ناانصافی کی گئی ہے، اور ان کا ریاکشن سوشل میڈیا پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا سب سے جو ان کو بڑا ایڈوانٹیج ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور بڑی اچھی اسٹرینتھ ہے ان کی وہاں پہ۔ یہ کسی اور سیاسی جماعت کے پاس یہ اسٹرینتھ نہیں ہے، تو وہ غصہ نکال بھی سکتے ہیں۔ یہی سب کچھ اگر نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے چیخیں مار لیتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں کر لیتے تھے، لیکن ایکچولی اس غصے کا اظہار کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی میری نظر میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں، میری نظر میں یہ صرف ایک سیاست ہے۔ یہ جو سازش سوزش وغیرہ اور یہ سارا کچھ جو ہے ایسا مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے یہ صرف ایک پالیٹکس ہے۔ نمبر گیم پہلے خان صاحب کے پاس زیادہ تھی، خان صاحب کے پاس جو ہے وہ مدد تھی جو ہمیشہ سے ملتی رہی ہے ان کو، جب وہ مدد ملنا بند ہو گئی تو خان صاحب کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا اور دھڑم سے جو ہے وہ پوری حکومت گر گئی۔ اب وہ مدد جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی ہے اور خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ اب ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا آ رہا ہے؟ ابھی تک ہم نے دیکھا 23 ہمارے جو ہیں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں اور کسی نے بھی ابھی تک اپنے 5 سال مکمل نہیں کیا۔ یہ ویڈیو جو آپ کا میرا انٹرویو ہے، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آپ 10 سے 15 منٹ کا آپ چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ بالی ووڈ کی فلم دیکھنے جاتے تھے یا لالی ووڈ کی فلم دیکھنے جاتے تھے تو 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کی فلمیں ہوتی تھیں اور لوگ دیکھی جاتے تھے۔ اب لیٹسٹ طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ بھائی اتنی لمبا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ بناؤ سوشل میڈیا کے اوپر، 10 منٹ کے، 15 منٹ کے، 6 منٹ کے، 8 منٹ کے، اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ آرام سے دیکھنے کا۔ تو پاکستانی قوم کا یہ جو سوشل میڈیا والا جو شوق ہے نا، وہ پالیٹکس میں بہت سالوں سے آیا ہوا ہے۔ ہمیں 3-4 سال کے بعد بندہ نا برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم 5 سال برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کا دورانیہ ہی کم کر دیں۔ یہ جو 5 سال ہم نے رکھا ہوا ہے اس کو آپ کم کر کے 3 سال کر دیں۔ 3 سال کے بعد جو ہے نا، جو بھی بندہ ہے وہ اس کو کوئی اتار نہیں سکتا، ایک تو یہ والا رول لے آئیں، اور وہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ اگلا الیکشن آپ کروا دیں۔ اس سے لوگوں کو بھی چینج ملتا رہے گا، نئے لوگ آتے رہیں گے، آپ اپنا ایکسپریس کر دیں، اپوزیشن بھی ذرا اس کو بھی سکون رہے گا کہ ہاں بھی 3 سال کے بعد الیکشنز آ رہے ہیں۔ سر سیاسی صورتحال دیکھ کے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن جلدی کروا دیے جائیں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کیا حالات کو قابو کر سکتی ہے یا نہیں۔ ایک بات مطلب میں معاشی حالات کی بات کر رہا ہوں، سیاسی حالات کی بات کر رہا ہوں، اور عمران خان صاحب کا جو مومنٹم ہے جلسوں کا، وہ کتنی کو پاپولیرٹی گیدر کرتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ جی آرام سے ہم بیٹھے ہیں، 1.5 سال اپنا پورا کریں گے۔ اگر ان کو لگا کہ نہیں، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر یہ کہیں گے کہ جلدی انتخابات کرا کے ختم کرائیں اس چیز کو۔ صحیح ہو گیا۔ میرا کپتان موسٹ پاپولر سینٹینس کیسے لے کر اب اس گورنمنٹ میں کیسے لے کر چلیں گے اس سینٹینس؟ نہیں، وہ ہم آلریڈی لے آئے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے قائد ہیں، تو وہ میرے کپتان تھے، یہ میرے قائد ہیں، اور میں نے 2 دن سے ان کو مخاطب کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے قائد۔ تو مجھے اکثر نون لیگ کے لوگوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جب وہ میرے کپتان تھے تو یہ میرے قائد ہیں۔ تو میں تو اسی پیار، وہ بھی پیار محبت سے ان کو بات کر رہے تھے، تو شہباز شریف صاحب سے بھی اسی طرح ہی ہے۔ سر آپ کا پیار محبت دیکھنے اور سننے میں آ جاتا ہے کہ نون لیگ کی جانب زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اچھا، میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت اتری تھی نا، مطلب تحریک اعتماد منظور ہوئی تھی،
تو اس کے بعد جو میری پہلی ٹویٹ تھی وہ پی ٹی آئی کے حق میں تھی. وہ ارسلان خالد ان کے جو ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ ہیں ان کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا, تو میں نے ان کی فیور میں ٹویٹ کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی طرف آپ کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہے, شہباز شریف صاحب کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کا انویٹیشن مجھے آیا, میں نہیں گیا. اس کے بعد انہوں نے سارے اینکرز کو افطاری کے اوپر بلایا, میں نے منع کر دیا, میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے, تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اب آپ لوگ حکومت میں ہیں, ہمارا کام ہے اب آپ کو کرٹیسائز کرنا. وہ اگر آپ کے ساتھ ہم نے دوستیاں بڑھا لیں یا کوئی ایسی بات کر لی تو پھر ہم آپ کو صحافت کس طرح کریں گے. تو میرا ہمیشہ فوکس یہ, میں پہلے بھی بات کرتا تھا کہ عمران خان صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, مسئلہ تھا کہ حکومت جہاں غلطی کرے اس کو کرٹیسائز کیا ہے. تو اب حکومت شہباز شریف صاحب کی ہے, اب توپوں کا رخ ان کی طرف ہوگا. کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے لے کر چلیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تبدیلیاں ایسی آئیں گی جو عوام ایکسپیکٹ کری تھی خان صاحب کی حکومت میں؟ ایکچولی خان صاحب مجھے لگتا ہے زیادہ جو پھنسے ہیں نا وہ اپنے وعدوں کی وجہ سے پھنسے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ایسے بلند و بانگ دعوے انہوں نے کیے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, میں مطلب IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, پٹرول اتنے کا ہو جائے گا, ڈالر 1 روپیہ بڑھ جائے تو سمجھ لو حکمران چور ہے, مطلب اس طرح کے وعدے شدے ان لوگوں نے کیے ہی نہیں ہوئے. ان لوگوں کے کسی قسم کے کوئی وعدے نہیں, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کرٹیسائز ضرور کیا عمران خان صاحب کو, نہ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پٹرول کتنے کا کریں گے, ہم بجلی کتنے کی کریں گے, ہم ڈیزل کتنے کا کریں گے, انہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, بلکہ ان کی پہلی تقریر کے اندر وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہہ دیا ہم تو جائیں گے IMF کے پاس. تو انہوں نے وعدے ہی ایسے نہیں کیے ہوئے کہ جس کی وجہ سے میں نے ڈھونڈا بیٹھ کے کہ کسی چیز پہ تو پکڑا جائے. لیکن ہاں البتہ اور چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ پکڑے جائیں گے. نواز شریف صاحب کی واپسی ہے, جس طرح ان کو واپس لایا جا رہا ہے, جس طرح اگر یہ کیسز ختم کرانے کی کوشش کریں گے, ان چیزوں میں پکڑے جائیں گے. لیکن معاشی صورتحال پہ ایسے کوئی وعدے انہوں نے کیے ہی نہیں ہوئے. کیا لگتا ہے کہ انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی اب؟ مجھے لگتا ہے کہ کی جائیں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت افسوسناک بات ہوگی, کیونکہ جب PTI یہ سب کچھ کر رہی تھی ان کی حکومت کے دوران ہو رہا تھا تب بھی غلط تھا. اب اگر یہ PTI کے لوگوں کے ساتھ ہوگا, چاہے ان کے MNAs MPOs ہوں یا ایون عمران خان صاحب بھی ہوں, پاکستان کے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے. یہ جو اتحاد دکھنے کو نظر آ رہا ہے, کیا یہ آنے والے وقت میں بھی قائم رہے گا؟ اتنا بڑا اتحاد آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. بھانمتی کا کنبہ ایک بنا ہوا ہے, اس کے اندر طرح طرح کے ہمیں رنگ نظر آ رہے ہیں. تو یہ کتنی دیر چلیں گے, یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے میری نظر میں. وہ پہلے والا بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو خان صاحب کے دور کا تھا, یہ اس سے بھی بڑا ایکسپیریمنٹ ہے. تو مشکل لگتا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. خط جو ہے نا وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ خط کسی بھی صحافی نے نہیں دیکھا ہوا. خط کے مندرجات بتائے گئے ہیں چند اینکرز کو کہ جی اس میں یہ ہے. خط ایکچوئل جو خط ہے وہ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا. کسی نے بھی سمجھات کہ وزیر اعظم, وزیر خارجہ, یہ جو VIPs ہیں, اس کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ہوا. تو اور کیا اس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت گرا دی جائے گی, طریقے تو اعتماد آ جائے گی. میرا خیال میں میرا جو تجزیہ ہے اس میں کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے. اور اگر ہے بھی مثال کے طور پہ, تو میرے خیال میں امریکہ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں سب کچھ کرنے جا رہا ہے اور اس سے پہلے سفیر کو بلا کے بٹھا کے بتا بھی رہا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں نا یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ مطلب 2022 ہے, یہاں پہ ایک ملک نے دوسرے ملک کے خلاف اگر کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اتنے ڈھکے چھپے طریقے سے کرتا ہے کہ آپ کو برسوں لگ جاتے ہیں سمجھنے میں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اب مثال کے طور پہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا, اور وہ جس طرح کیا, وہ آپ کے خیال میں انہوں نے بلا کے پہلے بٹھایا اور انہوں نے کہا جناب یہ تاریخ ہے, اتنے بجے ہم آپ کے ملک میں گھس جائیں گے, سافٹ کاپی آپ کو دے رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن ٹھیک ہے, عمران خان صاحب اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کر لیں, خیر پہلے بھی ہو چکا ہے, بھٹو صاحب بھی کر چکے ہیں سب کچھ. سر صحافت اور سیاست میں کئی گہری نظر رکھتے ہیں آپ, مجھے یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے پاکستان کا رخ کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ گورنمنٹ میں کیا ہونے والا ہے, سیاست میں ایسا کیا, آپ نے خود بھی آپ کا اتنا تجزیہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ان ہونی چاہیے ہمارے جو بہتری کی طرف جا سکے؟ میرے خیال میں ہمارے ہاں جو ینگسٹر ہیں نا, آپ ہو گئیں یا آپ سے بھی چھوٹے جو لوگ ہو گئے جو کالجز کے اندر پڑھتے ہیں, ان کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اختلاف کس طرح کرتے ہیں, اختلاف ایک دوسرے سے کس طرح کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنی کس طرح جاتی ہے. ہمیں یہ تمیز نہیں ہے, ہم سے کسی کو بھی نہیں ہے. میں کسی ایک شخص کی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا. میرا آپ کا اختلاف جو ہے وہ مثال کے طور پہ, خیر ہم دونوں ہی نیلے رنگ پہنے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ کو نیلا پسند ہے اور مجھے لال پسند ہے تو میں اور آپ اس پہ لڑنا نہیں شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کو چیزیں نہیں مارنا شروع کر دیں گے. اسی طرح اگر ایک شخص کو عمران خان پسند ہے اور ایک شخص کو شہباز شریف پسند ہے, اس کو سیکھ لیں, اکٹھے رہنا سیکھ لیں, کچھ نہیں ہوتا. کہیں گے ہاں جی ہمارے درمیان اختلاف ہے, وی ہیو ڈفرینٹ ویوز, بٹ
ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ رہیں گے. سر کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ڈفرینٹ اسمبلیز میں اپنے استعفے دے دیتے ہیں, اگر ریزائن کر دیتے ہیں تو کیا الیکشن جلدی ہو جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال میں آپ نے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے کے بہت بڑی غلطی کی. آپ کو وہیں پہ رہنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے ٹف سے ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا شہباز شریف کو. یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی, ان کے لیے سارا میدان انہوں نے خالی چھوڑ دیا. میرے نظر میں وہ مجھے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کا لمحہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کی پارٹی یہاں پہ ہوگی نہیں. ہم آرام سے سکون سے اپنا کام کریں گے, ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا. تو اگر یہی کام انہوں نے باقی اسمبلیوں میں بھی کیا تو وہ دوبارہ ایک اور بہت بڑا بلنڈر ہوگا میرے خیال. پنجاب کے اندر تو مسلم لیگ نون ویسے ہی سب سے بڑی جماعت ہے نا, مطلب اپوزیشن کے اندر, تو وہ تو وزیر اعلیٰ تو ان کا آٹومیٹکلی بننا ہی تھا. البتہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ شاید یہ جہانگیر ترین گروپ کو دے رہے ہیں, تو وہ عہدہ ادھر دے رہے ہیں اور باقی جگہوں کے اوپر منسٹریز وغیرہ کے اندر ان کو فٹ کر رہے ہیں. لیکن جو اعتراض اٹھتا ہے, جو میرے خیال میں جو سب سے غلط بات ہے, اوپر والد صاحب وزیر اعظم اور نیچے صاحبزادے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ. ایک تو ان کے اوپر پہلے ہی ہر دفعہ یہ انگلی اٹھتی ہے کہ سارا کچھ جو شریف خاندان کے بیچ میں بٹ جاتا ہے, تو دوبارہ وہی حرکت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے اوپر اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف صاحب تھے اور نیچے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حمزہ شہباز تھے. تو یہ جب تک شریف لمیٹڈ کمپنی میں سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک ان کے اوپر اسی طرح انگلیاں اٹھتی رہیں گی, اور یہی وہ چیز ہے جس پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. تو اتنا سینئر پولیٹیشین بیٹھا ہوا ہے, مطلب آپ اگر مسلم لیگ نون کو اٹھا کے پنجاب اسمبلی میں دیکھیں, بڑے بڑے سینئر پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ موقع دیا جا سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں وہ اس میں سے باہر ہی نہیں آتے. تو پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جب اس بات کے اوپر ان کے اوپر تنقید کرتی ہے خاندانی سیاست پہ, تو میرے خیال میں بالکل صحیح کرتی ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس بحاف پہ اتارا گیا ان کی سیٹ سے؟ کیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو مہنگائی تو تھی ہی, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن کو مہنگائی کا بڑا دکھ تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو اتارا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اٹ واز جسٹ پیور پالیٹکس. یہ کرسی کی لڑائی ہے, یہ کرسی کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. اپوزیشن نے بھی کرسی کے پیچھے کی ہے, اور عمران خان صاحب بھی یہ جو خط والی سازش کا یہ جو پورا کہانی بنا رہے ہیں یہ بھی کرسی کے پیچھے ہی ہو رہا ہے. اقتدار کی لڑائی ہے. نہیں, یہ صرف اقتدار کی لڑائی ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی اتنی کوئی اصولی سیاست کوئی کرتا ہے. عمران یہ جو لوٹے ساری بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی پوری پارٹیوں سے جمع کر کے لوٹے اکٹھے کیے تھے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھا کے. انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں, انہوں نے بھی یہی حرکتیں کی ہیں. آگے چل کے آپ ابھی دیکھ لیجیے گا جب اگلا الیکشن ہوگا تو اس کے لیے بھی عمران خان صاحب جو ہیں ہر قسم کا لوٹا اپنی پارٹی میں لے آئیں گے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. شہباز شریف کو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. پاکستان کو, پورے پاکستان کو اکٹھا لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ.